کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ تصوف کے حوالے سے ہماری گفتگو اس نہج پہ آن پہنچی ہے کہ ہمارے اسلام کے جو بنیادی مآخذ ہیں، قرآن شریف ہو گیا اور احادیث مبارکہ ہوئیں، ان میں تصوف کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ اب تک کے گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے قرآن کی چند آیات جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی کہ تصوف کی نگاہ سے اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو ان کے مفاہیم کیا بنتے ہیں۔ کافی وسیع موضوع ہے، ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور اب اس حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اسلامی روایات میں ہماری جو احادیث ہیں وہ تصوف کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ظفر اللہ خان صاحب، قرآن کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ قرآن شریف تصوف کے نقطہ نگاہ سے جب دیکھا جائے تو کچھ آیات ان کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ ایک مفصل بحث ہر چند یہاں پہ ابھی بھی باقی ہے کہ ہم قرآن کا وہ مکتب جو کہ روحانی نقطہ نظر سے قرآن کی تفسیر کا قائل ہے، اس کے حوالے سے بھی شاید بات ابھی باقی ہے، کسی اور موقع پہ ضرور کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے روایات میں احادیث کی بہت بنیادی اہمیت ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ایک بیسک سورس سمجھا جاتا ہے فہم میں اسلام کے، اور اسلام کا جو سارا سٹرکچر ہے اس میں احادیث کی ایک بنیادی اہمیت ہے۔ تصوف کے حوالے سے ہمیں احادیث میں کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تعارف میں ایک بات یہ کہی کہ ہمیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی بعض علماء نے روحانی تعبیر کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اسی پہ میں بات کر لیتا ہوں تھوڑا منٹ، تاکہ یہ بات ہم ختم کریں۔ سازر صوفیاء کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سے ہم نے تصوف لیا ہے، اور ہم نے کچھ آیات مبارکہ پہ بات کی۔ صاحب زیر یہ مختصر بات ہوئی، اب ہم احادیث میں جا رہے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ ایک بہت اہم بات اٹھائی ہے تو میرا خیال ہے میں آپ کو عرض کر دوں۔ صاحب زیر قرآن مجید ایک کتاب ہے ہدایت کی، وہ کسی ایک علم کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایسی زندگی گزاریں جس میں انسان کو فلاح مل جائے۔ فلاح سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ صحیح، یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ ہر اس موضوع پہ قرآن پاک اپنی تعلیمات دیتا ہے جو انسان کی ایک روحانی اور اخلاقی تعمیر کے لیے، ساخت کے لیے، تربیت کے لیے لازم ہے۔ اس میں سے ایک پہلو اخلاقیات کا ہے، الہیت کا ہے، روحانیت کا ہے، تو اس میں بھی قرآن پاک نے بہت ساری آیات دی، ہم نے چند لی۔ صحیح۔ البتہ قارئین کو ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اگر وہ اس موضوع پر زیادہ اگر وہ تحقیق کرنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو اس روحانی حوالے سے، باطنی حوالے سے، اللہ سے تعلق کے حوالے سے اور باقی چیزیں چھوڑ کر، فقہ کو چھوڑ کر، سائنسی علوم کو چھوڑ کر، سماجی علوم کو چھوڑ کر، جن پہ علماء نے الگ الگ کام کیا، بالکل صحیح، پہلی تفسیر جو اس پہ ہوئی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ خانوادہ رسول سے تھے، شیعہ سنی دونوں کے ہاں وہ امام ہیں تصوف کے، روحانی علم کے۔ خاص طور پہ سلسلہ نقشبندیہ میں وہ ان سے روایت بھی آتی ہے۔ مطلب حضرت ابوبکر صدیق، سلمان فارسی، محمد بن ابو بکر سے ہوتے ہوئے اگلے جو ہمارے ایک سلسلے میں گولڈن چین میں، سلسلہ عالیہ میں جو آتے ہیں، امام جعفر صادق ہیں، ان سے بایزید بسطامی، ان سے گرکانی، تو گویا کہ یہ دونوں کے ہاں یہ ایسے بزرگ ہیں۔ ویسے بھی جو جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں، وہ اس کو اگر آپ نے صحیح کہا کہ کلامی بحث سے نکال دیں تو وہ دونوں ہماری روایتوں میں مشترکہ ہیں، اثاثہ ہے، بالکل۔ تو یہ تصوف میں بنیادی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی جو تفسیر ہے وہ بنیادی طور پر اسی زاویہ نظر سے لکھی گئی ہے کہ اس میں وہ چیزیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں، الہیت میں لے جاتی ہیں، اللہ کے دیدار اور عرفان میں لے جاتی ہیں، یہ تفسیر چھپ چکی ہے۔
اور یہ موجود ہے۔ جدید طبقے کے لیے تو انگریزی میں بھی بہت ساری چیزیں اس کی آ گئی ہیں، تو وہ لوگ جو اس کام کو اپنے بڑے علماء کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے، تو ہماری درخواست یہ ہوگی کہ حضرت امام جعفر صادق کی وہ تفسیر پڑھیں۔ صحیح۔ دوسری بڑی تفسیر جو اس موضوع پہ آئی، جو ابھی ریسنٹلی ابھی قریب میں اس کا انگریزی ترجمہ ہوا ہے، وہ صاحب مجھے یاد نہیں ہے کہ اردو میں نے شاید نہیں دیکھی، عربی میں تو ہے، وہ جناب سہل تستری کی ہے۔ یہ بھی ابتدائی زمانے کے ہیں، بس تھوڑا کہہ لیں کہ امام جعفر صادق کے ذرا بعد کے، تو یہ وہ زمانہ ہے جو بہت ابتدا کا ہے۔ تو ہم یہ نہیں، بعض دوست کہتے ہیں نا کہ یہ پوری چیزیں قرآن کو داخلی انداز سے، روحانی انداز سے دیکھنے کی ابتدا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400-500 سال بعد میں، ایسا نہیں ہے۔ یہ امام جعفر صادق تو بہت قریب کے ہیں، کوئی زیادہ دور کے تو نہیں ہیں، کوئی 100-150 سال کے ہی ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ سہل تستری بھی کوئی 150-200 سال کے ہوں گے۔ ان کی پوری تفسیر ہے اور وہ زیادہ نون ہے، زیادہ مشہور ہے، جی، اور وہ پڑھی جاتی ہے۔ ابھی اس کا لندن میں ایک انگریز نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ چھپی ہے۔ باقی ہمارے خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے، یہ جو خواجہ ہرات تھے، یہ بڑی کمال کی تفسیر ہے۔ اگر علماء کوئی لوگ پڑھنا چاہیں تو ان کو پڑھ لیں۔ بس مزید ہم اس پہ نہیں آتے، البتہ یہ بات ضروری ہے کہ وہ دوست جو قرآن مجید کو باطنی حقائق کے، باطنی میں اس کو کلامی معنوں میں نہیں لے رہا، نہیں بلکہ ہاں داخلی مفہوم میں، روحانی مفاہیم میں، اور تصوف کے لحاظ سے قرآن کی جو تعبیرات ہیں ان کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرفان ذات قرآن مجید کی روشنی میں کیسے آگے بڑھتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ 3 تفاسیر ضرور دیکھیں۔ باقی تو ہر عالم دین نے، حتیٰ کہ آخری زمانے میں ابھی بھی جو کتابیں آ رہی ہیں اس میں بھی آپ کو یہ نکات مل جاتے ہیں۔ اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مل جاتے ہیں، ان میں بھی کوئی ایسی میں نے دیکھا ہے، اور لوگوں کے ہاں مل جاتے ہیں، لیکن یہ 3 کلاسیکل تفاسیر ہیں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اہل تصوف کا اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ تصوف کی بنیادی ماخذوں میں سے دوسرا ماخذ جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہے، سنت مبارک۔ اس میں سب سے ایک اہم جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث جبریل ہے۔ صحیح۔ یہ حدیث جبریل غیر معمولی حدیث ہے، اس کا پس منظر بتانا بڑا ضروری ہے۔ ہماری حدیث کے بڑے اماموں میں ایک امام راغب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کم و بیش یہ مکمل دین ہے، یہ حدیث کم و بیش مکمل دین ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جو صاحب و شفا ہیں، جن کی ہم سیرت پڑھتے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک سمندر کی ہے، اور سمندر سے پھر چھوٹی چھوٹی دریا اور نہریں نکلتی ہیں نا، تو باقی دینی علوم جو ہیں اسی حدیث سے نکلتے ہیں، باقی حدیث اسی حدیث سے گویا کہ نکلتی ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کے امام قرطبی وغیرہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کی حیثیت حدیث کے ادب عالیہ میں وہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی اوپننگ ہے نا، جی بالکل، سارے قرآن پاک کا خلاصہ اس میں الحمد شریف میں آ گیا ہے نا، چند 6-7 آیات میں۔ تو تمام دین جو احادیث میں بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ اسی حدیث میں آ گیا۔ اچھا، ایک اور بات بھی اس حدیث میں بڑی ہے، یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب نے روایت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ حضرت عمر احادیث کو بیان نہیں کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5000 حدیثیں مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کوئی 3-3.5 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، حالانکہ وہ بڑی جوان تھیں اس زمانے میں، آپ سے بھی کوئی 2500-2700 احادیث مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان، حضرت ابو بکر سے حدیثیں بہت تھوڑی مروی ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی بہت تھوڑی حدیث ہے، ان میں سے حدیث ہے، یہ اور اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. اب تھوڑا واقعاتی حدیث ہے, قصہ ہے. بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ گیا, بڑا خوبصورت سا, سفید لباس پہنے ہوئے. اچھا, اب احادیث میں اس طرح راویوں کی یا بندوں کی تشبیہ بیان نہیں کی جاتی, شکل و صورت ان کا اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. غالباً میری رائے میں واحد حدیث ہے, میں نے اور کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی. ایک آدمی آتا ہے, اس نے سفید کپڑے شاندار پہنے ہو, سیاہ اس کے بال ہیں ماشاءاللہ, جیسے آپ کے کالے سیاہ ہیں, سیاہ بال ہیں, چمکتا ہوا چہرہ ہے. اب لوگ اس کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہوتے ہیں. اب عرب معاشرے میں نا ایسا بن ٹھن کے رہنا مشکل ہوتا ہے نا, غریب لوگ تھے, کاروبار ہی کرتے رہتے تھے, معاشرت کمزور تھی نا. یہ نشانی ہے کسی امید فارغ الحال شخص کی. وہ آیا, لگا کہ دور سے صحابہ مقامی آدمی نہیں, صحابہ نہیں جانتے تھے اس کو. حضرت عمر تو سارے خاندانوں کے ماہر تھے نا, شجر نسب کو جانتے تھے, اس کا ان کا علم تھا, اور وہ تو کسی کو نہیں جانتے تھے آدمی کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ کون ہے, لیکن وہ سیدھا آیا, السلام علیکم کہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک جو ہے اس کے ساتھ آ کے نا قریب ہو کے زانو لگا کے بیٹھ گیا. اچھا, اب یہ بھی غیر معمولی بات ہے. ہمارے کلچر میں ادب بہت ہے ایسے, ہم اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, استاد کے ساتھ. کجا کے وہ صحابہ کرام, کجا کے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو لوگوں کی تو جان جاتی تھی محبت سے, وہ تو اتنا نہیں کر سکتے تھے. لیکن بہرحال اس نے یہ کیا, یہ بھی حیرانی کی بات ہوئی. پھر اس نے اگلی حیرانی کی بات کی. اب یہ ساری باتیں حدیث کی اہمیت کو بڑھاتی ہیں. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا امی و ابی, آپ کے زانوئے مبارک پہ, اب زانو کو اردو میں گھٹنا, گھٹنے مبارک پہ, دو تھے نا آپ کے گھٹنے مبارک, آپ بھی غالباً طیات کی شکل میں بیٹھے ہوں گے غالباً, تو اس نے نا ایسے ہاتھ رکھے. اب یہ اور فریکنیس ہے. اب یہ کریں. افغان بارڈر فورسز نے چمن میں سول آبادی پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ بلا اشتعال فائرنگ کی ہے, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 6 شہری شہید جبکہ 17 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان فورسز نے جارحیت کا مؤثر جواب دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جانب سے کابل میں افغان حکام سے رابطہ بھی کیا گیا ہے. ISPR کے مطابق پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو سختی سے روکا جائے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. افغان بارڈر فورسز نے چمن میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. ISPR کے مطابق افغان بارڈر فورسز کی اس فائرنگ سے 6 شہری شہید ہوئے ہیں. اس فائرنگ کا مؤثر جواب دیا گیا ہے. پاکستانی فورسز کی جانب سے 16 شہری زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں, اور ISPR کے مطابق پاکستان نے کابل میں افغان حکام سے اس حوالے سے رابطہ بھی کیا ہے, اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو سختی کے ساتھ روکا جائے, افغان شہریوں کا نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے, اور پاکستان فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی بھی کی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے. رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا شہزاد السلام, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ آج پاک افغان سرحد کا جو چمن کا علاقہ ہے بلوچستان سائڈ پر, افغان فورسز نے اچانک بلا اشتعال جو ہماری شہری آبادی اس پر فائرنگ کی, اور فائرنگ میں انہوں نے ہیوی جو ویپنز ہیں اسلحہ استعمال کیا ہے, جس میں توپ خانہ اور موٹر جو گنز ہیں ان کو استعمال کیا ہے. تو اس شیلنگ سے ہمارے 6 شہری شہید ہوئے ہیں, اور 17 سے زائد جو شہری ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. ISPR کے مطابق پاک فوج نے اس بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جو جواب بھی دیا ہے, اور اس جوابی کارروائی میں جو ہے افغان فورسز کو بھی نقصانات کافی پہنچنے کی اطلاعات ہیں. تو اس حوالے سے جو مزید یہ ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ بلوچستان کے سرحدی علاقے جو شہر ہے چمن کے قریب پیش آیا ہے, اور ہمارے جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کابل میں جو ہے افغان حکام سے بات چیت کی ہے, اور اس واقعے کی فوری انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے, اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے. جی
بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ افغان بارڈر فورسز نے چمن میں شہری آبادی پر بھاری اسلحے سے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے اور افغان بارڈر فورسز کی اس فائرنگ کے نتیجے میں 6 شہری شہید ہوئے ہیں جبکہ 17 شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان فورسز کی جانب سے جارحیت کا مؤثر جواب بھی دیا گیا ہے۔ افغان حکام سے پاکستان کی جانب سے رابطہ بھی کیا گیا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر لاہ عمل تیار کیا جائے۔ یہ تھی PTV تازہ ترین۔ کرتے تھے لیکن اس طرح روٹین میں تو نہیں کرتے ادب سے۔ اب اس نے یہ بھی کر دیا، اب سارے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں، کچھ سوال ہی دل میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صاحب ذرے کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کو تو پتا تھا۔ اچھا جی، اب وہ سوال کرتا ہے وہ آدمی، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ اب آپ نے جواب دیا، میں اس طرف نہیں آتا چونکہ ہم اس حصے کی طرف آئیں گے حدیث مبارکہ کے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ صحیح۔ آپ نے جب جواب دیا تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی پریشان بات کہ سوال بھی کرتا ہے اور ہاں تائید بھی کر رہے ہیں، تائید بھی تصدیق خود کر رہا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا نا، سوال کرنے والا جو ہے تصدیق تو نہیں کر سکتا نا، وہ تو سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی پریشانی کی بات سب کے لیے کہ یہ ہے کیا، ہو کیا رہا ہے۔ پھر اسلام کیا ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا آخر، یا رسول اللہ مال احسان، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ اس کا جو جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں جیسا کہ آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایسا محسوس کریں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ تصوف ہے۔ تو سادہ لفظوں میں آپ جو بھی عبادت کریں، اور ہر سانس عبادت ہے مسلمان کی، ہر سانس، گویا کہ ہر لمحے آپ خدا کو دیکھ رہے ہوں۔ اس لیے بعض علماء نے اس کے لیے لفظ جو بنایا جو مجھے بڑا پسند ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں رہیں، پریزنس میں رہیں۔ گویا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اللہ کو تو خیر بادشاہ کے ساتھ بھی نسبت نہیں دی جا سکتی، اللہ بہت بڑے ہیں اپنے جلال کے حساب سے، اپنے جمال کے حساب سے، لیکن جیسا ہم بہت بڑے ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں ہر لمحے، یہ ایک کیفیت جو ہوتی ہے اٹینشن کی، یہ کہا گیا، فرمایا گیا کہ یہ احسان ہے، یہ چاہیے۔ اب دوسرا پہلو دیکھیں، اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، آپ وہ مقام حاصل نہیں کر سکے یا بعد میں کریں گے، اور ابھی آپ نیچے درجے پہ ہیں، آپ شعوری، آپ احساسی طور پر خدا کو نہیں دیکھ سکتے عرفانی طور پر، آپ پھر یہ محسوس کریں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل کیمرہ لگا ہو نا، لوگ چوری نہیں کرتے، پولیس دیکھ رہی ہو نا تو وہ کام، ہم مطلب میں گاڑی چلاتا ہوں نا، کبھی کبھی دل کرتا ہے موبائل فون پہ فون کرنے کا، پتہ ہو نا یہاں کیمرہ لگا پولیس کھڑی تو ہم نہیں کرتے، ایک سپاہی سے ہم۔ اور جب یہ احساس ہو کہ کائنات کا مالک جو ہے وہ کھڑا ہے، کھڑا کیا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہ تو پھر اور کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کو میں کہوں گا شعوری کیفیت۔ پہلی کیفیت کو میں کہوں گا کہ وہ حضوری کیفیت، حضور میں رہنا، اور دوسری کو میں کہوں گا کہ ہم شعور میں رہنا، ہوں میں رہنا۔ پہلی کے بارے میں کبھی کبھی میرا دل آتا ہے کہ یہ اصطلاح استعمال کی جائے کہ تصوف حضور الہ میں رہنے کا نام ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو شعور اللہ کے اندر رہنے کا نام، کانشیسنس جسے ہر لمحے آپ کو شعور ہو کہ آپ بڑے بادشاہ خدا کے سامنے پیش ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، ہماری رائے میں اور صوفیاء کی رائے میں یہ تصوف کی سب سے بہترین تعبیر، تشریح اور تعلیم فرماتی ہے۔ ذکر کا جب ہم لفظ سنتے ہیں اور بہت سارے صوفیاء کہتے ہیں کہ ذکر الہی، یاد الہی میں رہنا، وہ بھی اسی مقام یا جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس حدیث میں
اشارہ ہوا، یہ بھی اسی مفہوم کو بیان کرتا ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ خدا کی حضوری میں رہنے کے کئی طریقے ہیں وہاں جانے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس مقام پہ پہنچے کنٹمپلیٹیولی کہ آپ خدا کا تصور کرتے ہیں۔ وہ کرنے کے لیے، اس مقام پہ جانے کے لیے بھی جو طریقہ سکھایا گیا ہے تصوف میں یا اسلام میں، اس میں سب سے بڑا ذکر ہے، اور بعد میں مراقبے ہیں، مشاہدے ہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کے کئی مفاہیم ہیں۔ سادہ ترین مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں اپنی زبان سے خاص الفاظ ادا فرمائیں، آپ اس کو یاد کریں۔ ٹھیک، آپ یاد کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا نا ان کا۔ ایک ذکر یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو، اپنے جوارے کو کبھی اونچا کریں، کبھی رکوع کی کیفیت میں لے جائیں، کبھی سجدے کی کیفیت میں لے جائیں، کبھی زبان سے کہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ آپ کائنات کی کسی چیز کو دیکھیں اور آپ کے ذہن میں احساس پیدا ہو کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور پھر جب اپنے انفس کو دیکھیں، اپنی ذات کو، تو پھر احساس کو بنانے، یہ سب ذکر کی کیفیت ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے، یہ آپ کو خدا کی حضوری میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ذکر جب اگلے مقام پہ پہنچتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح ہمارے ہاں یہ بھی استعمال کی جاتی ہے کہ قلب جاری ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر دقیقہ، ہر سیکنڈ آپ خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ذکر آپ کو خدا کی حضوری میں لے جانے کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ذکر کا انتہا یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کو بھول جائیں، ذکر کرنے والے کی ذات کے حضور میں اس طرح پہنچیں کہ وہ صرف وہی رہ جائے۔ قرآن کریم بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے جب آیت میں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ ذکر کی اس کیفیت کو، آپ نے ذکر کے جاری ہونے کا بھی ذکر کیا اور اس قلبی کیفیت کو، میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ بھی تصوف کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، ذکر کے جاری ہونے کا یا قلب کے جاری ہونے کا جو مفہوم ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو کبھی کبھی پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اشارہ آتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ خود ہی بریک مار لیتے ہیں۔ یہ آپ کا ریفلیکس ایکشن ڈیویلپ ہو جاتا ہے، آپ کیے جا رہے ہیں، کیے خود ہی دو کام کر رہے ہیں ایک وقت پہ۔ آپ نے دیکھا نا، اس کو فزیولوجی میں کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن ڈیویلپ ہو جاتا ہے، خود بخود کر رہے ہیں۔ جب آپ ذکر اللہ کا اتنا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے۔ اس کیفیت کو تصوف کی اصطلاح میں دل کا جاری ہونا کہتے ہیں، کہ آپ اتنا ذکر کریں کہ آپ کے دماغ میں ہر لمحے خدائی رہے، اور آپ کی زبان پہ ہر لمحے خدائی رہے، آپ کے دل میں ہر لمحے خدائی رہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے استعمال کی ہے، زبان بھی اور کی، کیونکہ بعض اوقات تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ذکر صرف زبان سے کیا جاتا ہے۔ غالباً میری ذاتی رائے میں یہ ذکر کی ابتدائی شکل ہے، یہ آپ کو قریب کرنے کے لیے، کنسنٹریشن لانے کے لیے، توجہ لینے کی ایک میکنزم ہے۔ اس کے بعد شعوری اور فکری ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا احساس چلا جائے۔ تو وقوف، آپ کہہ لیں کہ ذکر جاری، قلب جاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان سالک اللہ کا اتنا ذکر کرے کہ اس کی ہر کیفیت میں اس کا دل، اس کا زبان، اس کی فکر خدا کو یاد کرے۔ یہ دل کا جاری ہونا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت مختصراً ایک موضوع ذکر سے متعلق ہی رکھتے ہیں تاکہ جو باقی بحثیں ہیں وہ آگے ہم کر سکیں۔ ذکر جلی اور ذکر خفی کا بھی بہت صوفی لٹریچر میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔
اگر آپ ذکر اونچی آواز میں کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھیں، یہ ذکر جلی ہے، اونچا ذکر ہے، لاؤڈ ذکر ہے۔ اگر اسی بات کو آپ خاموشی سے پڑھیں گے دل میں تو یہ ذکر خفی ہے۔ ہماری صحابہ کرام کی روایت میں ایسے بھی ذکر ہیں جو اونچے پڑھے جاتے تھے مسجد میں، اذان پاک آتی ہے، اذان آتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں، وہ درود جو ہے پڑھتے ہیں آپ۔ بعض ذکر ہیں وہ خاموشی سے کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو اونچی آواز میں، اللہ کو یاد کرو خفیہ انداز میں۔ تو صوفیاء نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہیں۔ بعض لوگ صوفیاء پسند کرتے ہیں کہ ذکر کو اونچی آواز سے کیا جائے، اس سے کنسنٹریشن زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تکبر کا یا اظہار ہوتا ہے کسی طریقے سے، تو ہم ذکر کو خفیہ طریقے سے کریں گے۔ تو جو اونچا کیا جائے وہ جلی ہے، جو ذکر خاموشی سے کیا جائے وہ ذکر خفی ہے۔ دونوں کا مقصود اللہ کی ذات کا شعور ہے، دونوں کا ذکر اللہ کی ذات میں حضوری ہے۔ ظفر اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ہم اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ہم آئندہ جو آنے والے پروگرامز ہیں اس میں خاص طور پر احادیث مبارک کی روشنی میں تصوف کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔